السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، ہم تیسرے پارے کی میں موجود سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 57 آیت تک پڑھا تھا۔ آج ہم 58 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ نتلوہ، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، علیک، آپ پر، من الآیاتی، آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور ذکر میں سے حکمت والے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان کے حواریوں نے جو کچھ کیا اور کس طرح وہ اٹھائے گئے اور کس مقصد کی وجہ سے اٹھائے گئے دنیا سے، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہوئی تھی، تو اللہ پاک انہیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اور یہ ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں اس سے، اور ایک ذکر ہے ہماری طرف سے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس میں یہ جو ہے کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں تاکہ رہتی دنیا کے لیے بھی ہدایت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا خاص کرم کہ ان کو ہر دور کی خبروں سے آگاہی دی گئی اللہ کی طرف سے، اور ذکر حکیم، حکمت والا ذکر۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کتاب کو صرف کھولنا آپ کے لیے اتنے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ پورا ایک خزانہ ہے، پورا بہت بڑا خزانہ ہے، اور جو ہے ہڈن بھی ہے، کوڈ ورڈ میں بھی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جو ہے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انّا، بے شک، مثال عیسیٰ علیہ السلام کے، عند اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، مانند مثال آدم علیہ السلام کے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عیسائی لوگوں کے لیے ان آیات میں کتنی واضح دلیل ہے اور کتنا واضح سب کچھ ہے۔ اب ایک وفد نجران جو ہے، جو عیسائیوں پر مبنی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا۔ یہ میرے خیال میں ان واقعات کی بات ہو رہی ہے، اور ان واقعات سے ہٹ کے لیے بھی دنیا کے لیے ایک یہ پیغام ہے اور ایک کھلی جو ہے دلیل ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا کہ جو ہمارا مسیحیت کہتی ہے، حالانکہ ان کی کتاب بدل چکی تھی، وہ صحیح ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو ان ایک درمیان ایک مباحثہ ہوا جس میں وہ جیت تو نہ پائی، لیکن وہ جو ہے اپنے عقیدے کو حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس میں یہ مثال ہے کہ ان مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، یا پھر یہ اللہ ان کو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ ایک ٹرائنگل ہے، اور جو ہے یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی رشتے کے لحاظ سے، تو وہ اس بات پہ کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک ماں سے پیدا کیے گئے فرمان کے ذریعے، تو ان کے نزدیک وہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب انسانوں کے باپ ہیں، ان کی پیدائش پر غور کیوں نہیں کرتے کہ نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا، اور کن کہہ کر پیدا کر دیا گیا، ان کو ہو جا، ان سے اللہ کا حکم ہو گیا کہ ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بڑی مثال ہے نا وہ، تو پھر ان کے لیے ایسے القاب نہیں وہ اختیار کر سکتے۔ ہر ذی روح جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پہلے بنائے گئے، اور پھر اللہ نے کن کہا اور وہ ہو گئے، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے یہ اللہ کا بیٹا کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر ان کی جو ہے ان کا مذہب، جو لوگ اس عقیدہ کے فالوور ہیں، یہاں پر وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، من تراب، خلقہ، اس نے پیدا کیا، ان کو، ہو کا مطلب ہاں کے اوپر کھڑی پیش آ جائے گی تو ہو، ان کو، اس نے پیدا کیا ان کو، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر فرمایا، قال، فرمایا، لہو، کن،
लहू इसको कुन हो जा फयकून, तो वो हो गए। क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया, और वो भी अल्लाह के फरमान के मुताबिक। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि हो गए तो वो ज़िंदा हो गए। यानी कि कितनी बड़ी मिसाल है कि अल्लाह ताला को ना ही दुनिया के रवायती रिश्तों, शादी, माँ बाप की ज़रूरत है। वो आलिम का खालिक, वो सिर्फ कुन कह दे तो वो हो जाता है। और बहुत दफ़ा ये अल्लाह ताला अपने मुझसे दिखा चुके हैं। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की मिसाल, यानी हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का दौर एक है। और जो लोग हज़रत ईसा के पीछे पड़े हुए हैं वो ये भी देखें कि हज़रत यहया किस उम्र में पैदा हुए थे। उस उम्र में कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो वो भी एक मुजज़ा था। अल-हक़, हक है, मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, फला तो ना तकुन हो, तू हो, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जो सब मेरी कुदरत है वो बिल्कुल हक पर मबनी है। और मैं जब अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तो वो जो चाहे कर सकते हैं। हो सकता है कि पत्थर के अंदर से इंसान का बच्चा निकल आए, हो सकता है कि दरख्तों पर मछलियाँ बैठने लगे, यानी कि अनहोनियाँ तो अल्लाह के हुक्म से हो सकती हैं ना। तो ये इस वजह से कि ये समंदर में मछली का पैदा होना और पानी में रहना, ये अल्लाह की कुदरत है ना। तो अल्लाह अगर ये कुदरत, अपनी कुदरत को तब्दील करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जब हम किसी पैगंबर पर, अल्लाह के मुझसे पर सवाल उठाते हैं, तो एक्चुअली हम अल्लाह की ज़ात पर सवाल उठाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि ये तेरे रब की तरफ से हक है, और तू बिल्कुल भी शक करने वालों में से ना होना। यानी कि जब प्रेशर होना इंसान पर, और ये मेरे ख्याल में उससे वफ्द नजरान की बात हो रही है कि वो एक तरफ डटे हुए थे, दलाइल लेकर आए हुए थे, दलाइल देने के लिए। लेकिन कितनी मतलब बात यह है कि जिस किताब को वो एज अ दलाइल पेश कर रहे थे वही तब्दील हो गई थी। तो क्या उनके वो और क्या उनके दलाइल, एक्चुअली वो आपसे झगड़ा कर रहे थे। फमन, तो जो कोई हा जाका तो जो कोई झगड़ा करे फी है इसके मामले में बाद, इसके बाद के जा का आ गया तेरे पास, मिनल इल्म से, फकुल, तो कह दीजिए तालु और नद, हम बुलाते हैं अबना अना, अपने बेटों को, व अबना अकुम, और तुम्हारे बेटों को, व निसा अना, हम अपनी औरतों को, व निसा अकुम, और तुम्हारी औरतों का, व अनफुसना, और हम खुद भी, व अनफुसकुम, और तुम्हारे नफ्सों को भी, सुम्मा, फिर नब ताहिल, हम बद्दुआ करें, फनज अल, फिर हम करें लानत अल्लाह की लानत, अल काज़िबीन, झूठों पर। अब वो इस हद तक उनको दलाइल दे, और इतना उन्होंने महफिल को वो किया था कि एक पीक पॉइंट पर ले आए थे और झगड़ा कर रहे थे आपके साथ। तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए आपसे फरमा रहे हैं कि जो कोई आपसे झगड़ा करता है ना, किसी अमर के होने के बारे में, तो हक और सच हमने आपको बता दिया, और हमने हर ज़माने का इल्म आप पर खोल कर बयान कर दिया। तो इसके बाद चूँकि आपके पास हकीकी इल्म है, और इसके बाद जो कोई झगड़ा करता है किसी अमर के बारे में, तो आप कह दीजिए कि आप कहें कि हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाएं, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, अनफुसन, और हम खुद भी और तुम भी। यानी कि हम अपने अपने यकीन और दलाइल के साथ और अपने ख़ानदानों के साथ हम इकट्ठे हों, और मतलब अपने गलत अकीदों के साथ और अपने सही अकीदों के साथ हम इकट्ठे हों, और हम दुआ करें कि हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द नजरान को इस चीज़ के लिए कहा तो वो मुकर गए, वो पीछे हट गए, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत हो रही थी तो बहुत से लोग कायल हो चुके थे। जो मसीही थे वो बहुत ज़्यादा कायल हो चुके थे,
لیکن وہ ظاہر ہے ان کے ربی اور ان کے علماء ساتھ تھے تو ان کے ڈر سے، تو پھر جب ان کے اور جو دلائل وہ دے رہے تھے وہ بہت کمزور تھے، اور آپ کے پاس کون سے دلائل تھے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے دلائل کا مقابلہ کمزور دلائل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آؤ ہم لعنت ڈالیں جھوٹوں پر، تو وہ مکر کے انا بے شک حاضہ یہ لہو البتہ وہ القصص ہو کس سے ہیں الحق سچے، وما اور نہیں من الہ کو الہ الا سوائے اللہ کے، اور بے شک جو آپ سے بیان کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ برحق قصے ہیں، ان میں کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں، ان میں کوئی کمی نہیں، ان میں کوئی بیشی نہیں، یہ برحق اللہ کی طرف سے برحق قصے ہیں، اور اللہ کے سوا تو کوئی الہ نہیں ہے نا جو آگے جو آنے والے زمانے کی بھی خبر رکھے، گزرنے والے کی بھی اور گزرے ہوئے کی بھی، تو کون ہے ایسی ہستی جو اللہ کے علاوہ ان چیزوں اس علم پر محیط ہو سکتی ہے؟ تو تمہارا الہ جو ہے رب ہے، اور یہ قصے بالکل سچے ہیں، اور یہ اس زبردست ذات کی طرف سے ہیں جو حکمت سے بھرپور ہے، جو کڑی کو کڑی سے ملاتی ہے، جس نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اور اللہ کے لیے ایک بہت ہی میرا پسندیدہ لفظ خالق، اللہ خالق کو ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اس دنیا کی ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے، یہ اس کا کارخانہ ہے، یہ اس کی فیکٹری ہے، یہ اس کا ایک جیسے بچے گھروندہ نہیں بناتے انہوں نے، اور انسان کوئی مینوفیکچر کرتا ہے مختلف چیزوں کے، اسی طرح یہ دنیا اپنی تمام تر لوازمات کے ساتھ اللہ کی مینوفیکچرڈ ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو اسے پتہ نہ ہو؟ تو وہ حکمت والا ہے، حکیم ہے، بہت بڑا حکیم ہے۔ فَإِن پھر اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا تھا کہ جب یہ حق برحق قصے ان کے سامنے اور حقیقی علم ان کے سامنے آئے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے اور بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور حق بھی قبول نہیں کریں گے اور کمزور پڑ جائیں گے۔ جب وہ منہ موڑ لیں تو جان لینا کہ وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتاب رکھنے والو، تعالو او الی کلمات طرف ایک کلمے کے سواء برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ کے نہ نعبدو کہ نہ ہم عبادت کریں الا اللہ مگر اللہ کی، ولا اور نہ نشرکا ہم شریک ہیں بہی ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو، ولا اور نہ یتخذا بنائے بعدنا بعض ہم میں سے بعدن بعد کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ طرف ایک کلمہ کے برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، اور نہ ہم شریک کریں ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور نہ بنائیں بعض ہم میں سے بعض کو رب اللہ کے سوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو دعوت حق دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی پیغمبر آیا اس نے اسلام ہی لے کر آیا ہے اور اسلام ہی کی ترویج کی ہے۔ کسی نے اس کو کیا نام دے دیا، کسی نے اس کو کیا نام دے دیا، اور بیچ میں سے کچھ گروہ نکل آئے شیطان کے پیچھے چلنے والے، اور مختلف مذاہب اور مختلف
فرقے بن گئے، لیکن حقیقت میں دین ایک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت حق دے رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، مطلب ہم تمہاری کتاب تورات، انجیل اور جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس میں ایک ہی رب کی عبادت پر زور دیا گیا ہے، اور اس میں جس حق کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، بیسک کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ایک اللہ کے علاوہ اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہر پیغمبر کی کتاب کا محور و مرکز ہے، یہی پیغام، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں، اور نہ کہ ہم اپنے مذاہب کے ربی اور علماء کو اللہ پر فضیلت دیں اور ہم ان کے پیچھے چلیں، اور ان کے پیچھے چل کر اللہ کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں۔ یہ بہت ہی شرک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اس چیز کا لائق نہیں ہے کہ ایک اسی کو پکارا جائے، اسی کے پیچھے چلا جائے۔ فائن، پھر اگر تولو، وہ منہ موڑ جائیں، فقولو، تو کہہ دو، اشہدو، گواہ رہو، بِأَنَّا، اس بات کے، بے وجہ اس کے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، بے وجہ اس بات کے کہ بے شک ہم بِأَنَّا مسلمان ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کو دعوت دیں کہ ہمارے مذاہب میں بنیادی چیز ایک ہی ہے، لیکن چونکہ کتابیں چینج ہو چکی ہیں نا، تو لیکن پیغام تو ایک ہی ہے نا، ایک اللہ کی عبادت۔ عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں نا، اور یہودی بھی مانتے ہیں، وہ اللہ کی تقسیم پر اختلاف کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا شرک ہے، اور لیکن مانتے تو ہیں۔ یعنی جو بھی دنیا میں اہل کتاب ہیں، زبور کے کون ہے متولی میں نہیں جانتی، اور اس طرح بہت سے صحیفے ہیں ان کے کون ہیں، ان سب میں یہی، ان سب کا اور قرآن کا بیسک اور جو ایک ہوتی ہے نا باٹم لائن، وہ ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے صفات میں اور خصوصیات میں، اور لوگوں کے مطلب اللہ کے پیچھے چلا جائے، اس کی کہی ہوئی مانی جائے، نہ کہ لوگوں کی مانی جائے اور ان کے پیچھے چلا جائے۔ جب لوگوں کی آپ مانتے ہو تو آپ گروہ بن جاتے ہو، تو جب اللہ کی آپ مانتے ہو تو آپ ساری دنیا ایک مطلب ایک ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا اس کی ہے، پیغام اس کے، بندے اس کے ہیں، اس کے پیچھے چلیں گے تو دنیا میں نہ کوئی تفرقہ رہے گا، نہ کوئی فرقہ رہے گا، نہ کچھ رہے گا۔ پھر اگر ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر حق اور سچ سامنے لانے کے باوجود وہ مکر جائیں، وہ منہ موڑ جائیں، تو اس بات پہ گواہ رہنا، تو کہو کہ سب لوگ اس بات پہ گواہ رہیں کہ ہم جو ہیں، ہم پیغام دینے والے مسلمان ہی ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں، دنیا جو مرضی کرے، اور کوئی ہمیں ہمارے عقیدے سے ہلا نہیں سکتا، جو کہ بالکل برحق ہے۔ 64 اور 65 آیت تک پڑھ لیتے ہیں، لمبی آیت لیکن 65 تک کر لیتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تحاجون، تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما، حالانکہ نہیں، انزلت، اتاری گیا، تورات و تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعد، اس کے بعد، افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی کے ذریعے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو غلط عقائد ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ آیت ان کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب سے استفادہ کریں کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہونے والی۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ یہ تبدیل ہوگی۔ اور کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اس ذات نے کیا ہے جو اس کی کریٹر ہے، رائٹر ہے، اور وہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے چکی ہے۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب،
کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتارے گی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نبی مانتے ہو اور ان کے پیغام کو مانتے ہو، خلیل، وہ بھی اللہ کے خلیل تھے، وہ بھی دین اسلام لے کر آئے اور انہوں نے بھی حق کی ترویج کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بلا کسی شک و شبے کے تمہارے نزدیک نبی ہیں، اور جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پر اعتراض اٹھاتے ہو، یہودی حضرت عیسیٰ پر اعتراض اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ دونوں اقوام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورے ایز اٹ از جیسے وہ پیغمبر تھے ان کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا لوگوں سے یہ تو پوچھو کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے یا پھر وہ انجیل لے کر آئے تھے؟ وہ تو ان سے بہت پہلے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ تم لوگوں کی ذاتی اور تمہارے شیطان سرکش کی طرف سے یہ تمہارے اندر ڈالا ہوا فطور ہے کہ تم اس نبی کو تم مانتے ہو جو تورات اور انجیل سے پہلے تھا، اور اس کے جو ہے علم، مگر اس کے بعد، اور یہ حالانکہ یہ کتابیں اس کو تو بنا دیکھے تم مانتے ہو، اور جو ہے دیکھ اور سن کر تم انکار کرتے ہو۔ یعنی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل سے کام انسان کیوں نہیں لیتا جب اس کے اندر فطور ہوتا ہے، جب اس کے اندر فتنہ ہوتا ہے، جب اس کے اندر شر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فتنے کو قتل سے بڑھ کر قرار دیا گیا ہے۔ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ فتنہ وہ کر سکتا ہے جو قتل سے نہیں ہو سکتا۔ فتنہ جو ہے پوری مطلب گروہوں کی تباہی کا اور بستیوں کی تباہی کا اور اجاڑ کا باعث ہوتا ہے، اور قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک انسان قتل ہوتا ہے نا۔ حالانکہ یہ قتل کے بارے میں یہ ہے کہ میں یہاں پہ قتل کو صحیح ثابت نہیں کرنے جا رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ فتنہ قتل سے واقعی بڑا ہوتا ہے۔ آپ آج کل گھروں میں دیکھیں، فیملی سسٹم خراب ہو گیا ہے، ماں کی قدر نہیں رہی کسی گھر میں، ماں جیسی ہستی کی، کیوں کہ بہو زور آور ہے، اور بہو جب زور آور ہے تو کیا ہے کہ فتنہ ہے گھر میں، اور کہیں پہ ساس کا زور ہے بہت، اور فتنہ اتنا ہے کہ بہو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے میں فتنہ ہے، مال کے پیچھے، زر کے پیچھے، ہر چیز میں فتنہ ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے ان معنوں میں قتل سے زیادہ شدید تر ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کا یہی فرمان ہے کہ وہ جو ہے نا، جو حق اور سچ ہے نا، جو کتابوں میں موجود ہے، اپنی کتابوں سے اپنی زندگی کو روشن کریں، وہاں سے علم لے کر علم کی روٹس میں جائیں، اس کی بیس میں جائیں، سنی سنائی باتوں پر، اڑتی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں، اور عقل سے کام لیں، اور جو اصلاح کا مرکز ہے یعنی کہ دین، اسی سے رجوع کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پہ 65 آیت پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔